السلام علیکم. اس وقت ہم محکمہ موسمیات میں موجود ہیں اور یہاں پر آج کیونکہ 23 مارچ ہے اور آج دنیا بھر میں جو موسمیات ہے اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اسی مناسبت سے آج یہاں پر جو ہے ایک تقریب رکھی گئی, ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں یہاں پر نہ صرف یہاں کے جو موجودہ کنٹرولنگ آفیسر ہیں امیر حیدر لغاری وہ موجود تھے, بلکہ دو جو ہے سابق یہاں کے جو چیف میٹرولوجسٹ ہیں, ریٹائرڈ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز اور توصیف عالم صاحب, وہ بھی یہاں پر موجود تھے. اور انہوں نے جو ہے اس موسمیات کا جو عالمی دن ہے اس کے حوالے سے جو اس کی جو تھیم ہے اس سال کی 23 مارچ کی اس پر بات کی, اور جو کمی بیشیاں ہیں جو اس کے وہ بتایا کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا ممکنات ہیں. اور میرے ساتھ اس وقت بھی جو ہے ریٹائرڈ جو چیف میٹرولوجسٹ ہیں سردار سرفراز موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, اور اس کے علاوہ توصیف عالم سے بھی بات کریں گے, اور امیر حیدر لغاری سے بھی جو ہے ہم بات کریں گے آج کے دن کے حساب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہ آپ نے جو ہے ظاہرہ تقریب میں شرکت کی ہے, آج جو ہے موسمیات کا عالمی دن ہے, تو کیا چیزیں ہیں, مطلب کہاں جا رہا ہے دنیا, کہاں جا رہا ہے موسم کے حساب سے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو 23 مارچ 1950 کو اس کا قیام عمل میں آیا تھا ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن, یعنی تمام دنیا بھر کے جو 192 ممالک ہیں ان سب میں محکمہ موسمیات کام کرتے ہیں. اور محکمہ موسمیات کا آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ کا اور موسم کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کی بنیاد پر فورکاسٹ کرنا اور پھر انتباہی پیشگی اطلاع دینا یا انتباہ دینا جیسے ارلی وارننگ ہم کہتے ہیں, یہ سب ان کے کام ہوتے ہیں. تو اس مناسبت سے WMO ڈے منایا جاتا ہے, ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن, یعنی موسمیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اور اس میں یہی چیز اجاگر کرنی ہوتی ہے کہ محکمہ موسمیات دنیا بھر کے جو ہیں ان کا بیسک کام کیا ہے, اور اس میں پبلک کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اور پبلک کے فائدے کے کتنے کام ہوتے ہیں. تو اس سال کی مناسبت سے جو عنوان رکھا جاتا ہے, ہر سال ایک عنوان رکھا جاتا ہے اس دن کو منانے کے لیے, تو اس سال کا عنوان یہ ہے ارلی وارننگ گیپس, یعنی وہ گیپس جو ہیں مل کر آپ ایک طرح سے دور کریں. تو ارلی وارننگ کے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 پلرز ہوتے ہیں, یعنی کوئی ہیزرڈ ہوتا ہے, فار ایگزامپل سائیکلون ہے, فلڈ ہے, ڈراؤٹ ہے, ہیوی رین ہے, یہ سب ہیزرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیزرڈ کے متعلق ہیزرڈ کا نالج ہونا چاہیے آپ کو. نالج سے مراد یہ کہ ہیزرڈ کب کس وقت کہاں کس طرح کا ہیزرڈ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہیزرڈ کے متعلق ڈیٹا کلیکشن ہونی چاہیے آپ کے پاس, ڈیٹا کلیکشن کا میکینزم ہونا چاہیے, اور پھر اس ڈیٹا کی انالیسز کرنے کا آپ کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے. انالیسز کرنے کے بعد آپ ایک وارننگ, انتباہی وارننگ جو ہے وہ تیار کر سکیں اور اس کو ڈسیمینیٹ کر کے لوگوں تک پہنچا سکیں, اور لوگ اس پر پھر ریئیکٹ کر سکیں. نہ صرف لوگ بلکہ جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں, جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز یا آفیسز ہوتے ہیں, ان سب کا یہ کام ہوتا ہے بیسکلی. تو گیپس, ڈیٹا گیپس ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان کے کیس میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ 110 ہمارے پاس اس وقت میٹرولوجیکل اسٹیشنز ہیں, تو 110 کے بجائے یہ کم سے کم 500-600 ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ. جی جی بالکل. تو اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے, یعنی جتنا آپ کے پاس ڈیٹا پوائنٹس زیادہ ہوں گے, جتنا اچھی, جیسے کمپیوٹر کی لینگویج میں جتنی اچھی ان پٹ ہوتی ہے اتنی اچھی آؤٹ پٹ ہوتی ہے. تو ان پٹ جب آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگی, اچھی ہوگی ان ٹرمز آف ڈیٹا کلیکشن, اور وہ ظاہر ہے کہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 300-400 ابھی جو ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ, اس کے ساتھ 300-400 آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز لگا کر جہاں جہاں گیپس ہیں ان کو فل کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی جائے گی. اور پھر دوسری نمبر پہ آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹیشنل فیسلٹی اچھی سے اچھی ہو, تاکہ آپ کے پاس جب دنیا بھر کا ڈیٹا آئے تو اس کو آپ تیزی سے انالائز کر کے اس کی بنیاد پہ آپ ارلی وارننگ تیار کر سکیں. اور پھر وارننگ لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنا بڑا پرابلم ہوتی ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس کمیونیکیشن کے اتنے ذرائع نہیں ہوتے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھرو NGOs اور تھرو PDMAs جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسز ہیں, ان سب کے تھرو کہ ارلی وارننگ آخری صرف یعنی UC کے آخری بندے تک ارلی وارننگ پہنچے اور وہ اس کو سمجھے اور پھر اس پر ریئیکٹ کر سکے. یہ ارلی وارننگ ہوتی ہے نا, موسم کی صورتحال جو ہم بتاتے ہیں پہلے, ہاں بھائی یہ اتنی تیز آئے گی یا اتنا وہ ہوگا, تیز بارش آئے گی, یہ یہی ہوتی ہے ارلی وارننگ ہی ہوتی ہے ارلی وارننگ. لیکن جو ان کیس آف جو میجر ایک طرح سے ہیزرڈ یا ڈیزاسٹر ہوتے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل سائیکلون آ گیا فار ایگزامپل, تو سائیکلون کی وارننگ اب لوگوں تک KT بندر کے سرے پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آخری شہر ہے بلوچستان کا جیوانی, وہاں پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے آخری سرے پر, اس تک وہ وارننگ پہنچنی چاہیے, اور اس وارننگ پہ ریئیکٹ اس نے کیسے کرنا ہے, یہ سب لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. سردار صاحب جو ہے کیونکہ ہمارے بالکل K1 TV اردو کے ساتھ جو ہے ایک لازم ملزوم سا نام ہے, اب ریٹائر ہو چکے ہیں, اور ان کا اپنے جو لاسٹ ڈے تھا وہ اس پہ ویڈیو بنائی تھی, اس پہ بڑے لوگوں کے کمنٹس ہیں, بہت زیادہ
اور کافی مس لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. میں اب نام میں ان کے بھول گیا ہوں, میں نے یاد بھی کیے تھے کہ کس کس نے کمنٹ کیا تھا, لیکن اب چل موجود ہے یہاں پر. میں ویسے اپنی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے سردار صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو مس کرتے ہیں میرے چینل کے اوپر, ٹھیک ہے, اور بڑی انہوں نے مطلب آپ کو مس کیا ہے, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے بتائیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے آپ کے چینل پہ ایک طرح سے جذبات کا اظہار کیا اور مجھے یاد رکھا. تو کوشش یہی رہی ہے کہ لوگوں سے جو انٹریکشن اور اس میں مطلب جو بہت مختلف مشکل اصطلاحیں ہماری موسمیات کی ہوتی ہیں اس کو عام فہم انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے. تو سب کو میری طرف سے سلام, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, بس یہی پیغام ہے. اچھا, ایک بہت سے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے, مطلب اس میں تجویز دی ہے کہ سردار صاحب جو ہے اپنا چینل, میں نے بھی دی تھی آپ کو, اور آپ کے دیکھنے والے جو ویورز انہوں نے بھی کہا کہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اپڈیٹ رکھنے کے لیے آپ اپنا چینل بھی کھولیں. ان کو کیا ہے؟ دیکھیے اس میں دیکھوں گا کچھ, فی الحال تو ریسٹ کر رہا ہوں 2-4 مہینے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ. چلے جی, یہ آپ کا میسج جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ سردار صاحب کو دے دیا ہے, اور دیکھتے ہیں سردار صاحب چینل کھولتے ہیں, اور نئی K1 TV پہ ضرور موجود ہوں گے یہاں پر. تو اب جو ہے تھینک یو ویری مچ بات کرنے کا, انشاءاللہ آپ سے جو ہے بات کریں گے. اب سابق میٹرولوجسٹ ہیں, چیف میٹرولوجسٹ توصیف عالم صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں, دکھائیں ذرا, ان سے بھی ہم بات. موسمیات کا عالمی دن ہے, کیا مطلب جو تھیم ہے اس کی, ارلی وارننگ, گیپس ہیں, کیا کیا گیپس ہیں ہمارے پاکستان کے لحاظ سے بتائیے. یہاں پر جو PMD ہے اس کے پاس فیسلٹیز ہیں اور پبلک ہے, وہ سب چیزیں مطلب کیا پوری ہیں عالمی معیار کے مطابق ہیں, یا گیپس ان کو ہم کر سکتے ہیں, حکومتی سطح پہ کیا کر سکتے ہیں, عوامی سطح پہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گیپس کی جہاں تک بات ہے, گیپس تو بہت سارے ہیں اور مختلف اس کے اندر فیلڈس کے اندر ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں خالی گیپس کو اور اس کو ہم کس طرح منیمائز کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ اگر آج سے 25 سال پہلے اگر آپ ہوتے تو جو فورکاسٹنگ تھی یا ارلی وارننگ جو ہوتی تھی تو اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی تھی, بلکہ لوگ یہ کہتے تھے یار محکمہ موسمیات والے غلط کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر وہ گیپس جو تھے ارلی وارننگ کے سلسلے میں, اس کو ہم نے کم کیا ایکوپمنٹ کے حساب سے. ماڈرن قسم کے ایکوپمنٹس آئے, نہ صرف یہاں سے, جاپان سے بھی آئے, کچھ فنڈڈ ہوئے, کچھ ہم نے پرچیز کیے, آٹومیٹک ویدر اسٹیشنس آئے, اور اب تو ماشاءاللہ وہ گیپس اس تک اتنی حد تک فل ہو چکا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارش گلستان جوہر میں ہو رہی ہے, ناظم آباد میں نہیں ہو رہی ہے, یا لالو کھیت میں ہو رہی ہے تو گرو مندر پہ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ریڈار سے جو ہے ریئل ٹائم ڈیٹا مل جاتے ہیں. مگر جو مسئلہ ہے اور جو اس سال کا ٹاپک رکھا گیا ہے کہ جو گیپنگ کی جو فلنگ ہے وہ ہم سب نے مل کر کے کرنی ہے. مقصد یہ ہے کہ میٹرولوجی اور ہائیڈرولوجیکل جو یونٹس ہیں ان کے درمیان ایک مربوط رابطہ ہونا چاہیے. ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہے وہ ایک اہم ہے. جب ہم ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں دوسری جگہ پہ, اور اس کے بعد ڈیٹا انالائز کرنے کے بعد اگر کسی قسم کا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا آتا ہے تو ہم اس سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں, اس چیز کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ PDMA ہے, NDMA ہے, ان لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطہ ہونا چاہیے, اور رابطہ کر رہے ہیں PMD کا. اور ساتھ میں جو ایک اہم چیز ہے وہ میڈیا کے پرسن ہے, آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کو جب ایکوریٹ ڈیٹا ملتا ہے کہ اس وقت بارش ہونے والی ہے, یہاں پہ کب ہوگی, کس وقت ہوگی, آپ لوگوں کو, کمیونٹی کو اس کو کس طریقے سے پہنچاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ آپ لوگوں کے سر آتی ہے. اور الحمدللہ میڈیا بڑا رسپانسیبل ہے. چندے کو چھوڑ کر کے وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, مگر جرنلی میڈیا جو ہے بہت اچھا جو ہے اس کے اندر رسپانس کر رہا ہے لوگوں تک ان کی زبان میں. اگر سندھ میں ہے تو سندھی زبان میں, بلوچ ہے تو بلوچی زبان میں, یہ جس طریقے سے جو زبانیں مطلب ایزی کر کے پیش کیا جائے اس کو, ہاں, تاکہ ان کے سمجھ میں آئے, اصل چیزیں سمجھ, تاکہ وہ اس سے کسی قسم کے جو آفت آ رہی ہے اسے وہ نمٹ سکے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ توصیف عالم صاحب آپ کا بات کرنے کا. سردار صاحب بھی موجود تھے, میں چلو آپ دونوں فائدہ اٹھاؤں. میں سردار صاحب سے بات کی, آپ سے بات کی, اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات رہے گی. اور اس پہ موسم کے حوالے سے اور آگے جو
मौसम में मौसमियाती तब्दीली है, लेकिन काफ़ी इसमें डिटेल वक्त की ज़रूरत है। अब क्योंकि रोज़े का वक्त होने वाला है, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे जो है ना टाइम लेंगे। पहुँच गए ये तौसीफ़ आलम मेरे साथ मौजूद थे, और आप कोशिश करते हैं जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं अमीर हैदर लगारी, उनसे भी हम बात करते हैं, शायद वो अगर हमसे बात हो सकी तो नेक्स्ट वीडियो, दूसरी वीडियो जो है हम अमीर हैदर लगारी के साथ करेंगे। और लेकिन अब यहाँ पर जो है हमने दिखाया कि यहाँ पर जो है एग्जीबिशन भी लगाया गया, पूरा सेमिनार भी हुआ, और हमने जो है साबिक रिटायर्ड जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज और तौसीफ़ आलमीन से भी बात की, और मौसमियात के हवाले से जो टॉपिक था अर्ली वार्निंग्स गैप्स, उनको जो है ना किस तरह से मिलकर दूर किया जा सकता है, ये चीज़ें, ये टॉपिक था, तो उस पर जो है सबको काम करने की ज़रूरत है। ये इस चीज़ पर जोर दिया गया है, चाहे वो हुकूमती इदारे हों या फिर आम आदमी हो, सबको जो है इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला नई किसी टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।